ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اس آیت کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں دلیل عقلی بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے لیے وعید بھی ہے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل عقلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے جو جعل لکم اللیل، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں، تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں، دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو کہ سنتی ہے، جو کہ سننے والی قوم ہے۔ اس آیت میں اصل میں اختصار کے لیے کچھ الفاظ کو گرایا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل مظلما، هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ یہ جو جعل ہوتا ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو اسی لیے جعل لکم اللیل مظلما، تو دوسرا جو اس کا مفعول ہے وہ یہاں پر حذف ہے۔ تو وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اس میں تم آرام کرو، اور والنہار مبصرا، یہ جو واو ہے حرف عطف، یہ النہارا کا عطف جو ہے وہ اللیلہ کے اوپر پڑ رہا ہے، تو اصل عبارت کس طرح ہے کہ وجعل لکم النہار مبصرا، اور تمہارے لیے دن کو روشن بنایا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ تم اللہ کے فضل کو روزی کو تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، ٹھیک ہے، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ والذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ وجعل لکم النہار مبصرا لتبتغوا من فضلہ، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں عبارت اس طرح ہے، یہ میں نے لکھ دی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ رات اور دن کا جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کے قول پر وعید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد بنایا ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا ایک عیب ہے اللہ کے حق میں۔ انسان کے لیے بھی اولاد جو ہے وہ اصل میں اس کی محتاجگی کا
ایک مظہر ہے، انسان کے لیے اولاد کا ہونا اس کے محتاج ہونے کا ایک مظہر ہے، کہ کیونکہ انسان محتاج ہے، بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی کا محتاج ہے، اور اسی طرح وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا محتاج ہے، اور پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا محتاج ہے. تو یہ اولاد کا ہونا انسان کے حق میں بھی انسان کی محتاجی کا اظہار ہے. اگر یہ خالق کے حق میں ہو، خالق کے حق میں محتاجگی جو ہے وہ لازم آتی ہے، جو کہ عیب اور نقص ہے، اور خالق جو ہے وہ عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. تو اس آیت کے اندر 5 طریقوں سے اتخاذ ولد کے عقیدے پر رد کیا ہے، 5 طریقوں سے. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی عیب یا نقص پایا جائے. اور اگر اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے تو یہ عیب اور نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے پاک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. تو جب وہ بے نیاز ہے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ کیا ہے رد کا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سارا کچھ اسی کی ملکیت تو ہے. تو جب سارا کچھ اس کی ملکیت ہے اور سارا ہر چیز اس کے زیر اختیار ہے، پھر اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی بیٹے کی کیا ضرورت کیا ہے جب سارا کچھ ویسے ہی اس کی ملکیت اور اس کے زیر اقتدار ہے؟ تو یہ چوتھا طریقہ ہے. اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ ایک بغیر علم کی بات ہے، یعنی کہ جس بات پر کوئی یقینی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس آیت میں 5 طریقے سے خاص ولد کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے. تو عرفان بھائی ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس آیت کے اندر کتنے طریقے سے رد ہوا ہے، کس چیز کا رد ہوا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جو اس آیت کے اندر موجود ہیں؟ جی، قال اتحد اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا بیٹا، والدن بیٹا. قالو، انہوں نے کہا نہیں، اتحد اللہ، کہ اللہ. ترجمہ نہیں کرنا. آپ صرف یہ جی بتائیں جی، کہ اس آیت کے اندر کس چیز پر رد ہے اور کتنے طریقے سے رد ہے. اس میں ایک تو یعنی کہ اولاد بیٹے کے والے سے جو کہا گیا ہے اس کا رد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی کہ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ اسی کے لیے ہے، وہی غنی ہے. جی، کوئی اور بتائے گا؟ مجھے لگتا ہے عرفان بھائی آپ توجہ سے نہیں سن رہے کلاس. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں ذرا آپ بھائی. سر 5 طریقوں سے رد ہے. ایک کس سبحانہ چیز پر؟ کس پاک ہے چیز وہ. پر رد ہے؟ کس چیز پر؟ سر ان پر جو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بیٹی کی یا اولاد کی یا مخلوق میں سے کوئی جو جی سفارش کرتا ہو. جی، ٹھیک ہے. جی بتائیے، 5 طریقے بتائیے. سر پہلا طریقہ یہ ہے کہ سبحانہ پاک ہے وہ. دوسرا کہ وہ بے نیاز ہے. ہوں تیسرا یہ کہ اسی کی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ہوں اور چوتھا یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. اچھا. اور پانچواں یہ کہ جو تم کہتے ہو تم خود نہیں جانتے. ہاں، یعنی کہ یہ بغیر علم کے بات ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی یقینی دلیل موجود نہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہہ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہو جو بغیر علم کے ہے، بغیر کسی یقینی دلیل کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کر رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. یہی مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے جی اس کا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا. تو چونکہ یہ جی افطراء علی اللہ ہے، تو اگلی آیت کے اندر پھر افطراء علی اللہ کے اوپر وعید ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا انسان کو علم نہ ہو، تو وہ اس کے اوپر وعید ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، اللہ پر افترا پردازی کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ ان دونوں آیات کا رب سمجھ میں آ گیا؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا اور قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ جی سر۔ جی، تو اب جب یہ کہا کہ جی اب جب یہ کہا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں بڑے مزے میں ہیں، یہ لوگ دنیا میں بڑے مزے کر رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا کے اندر ان کی لمبی لمبی عمریں بھی ہیں، ان کے پاس مال و متاع بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے۔ تو اب اگلی آیت جو ہے وہ اس اشارے کا، اس سوال کا جواب ہے، اگلی آیت جو ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کے اندر تو ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا مزہ ہے، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا مزہ ہے، یہ جو چیزیں تم ان کے پاس دیکھ رہے ہو یہ کوئی فلاح یا کامیابی ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا مزہ ہے، ثم الینا مرجعوہم، پھر ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے، کیا چیز چکھائیں گے؟ العذاب الشدید، شدید ترین عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو شدید عذاب جو ہے وہ اس کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ جو لا یفلحون ہے، یہ دنیا کے اندر ان کے پاس مال و متاع ہونے سے اس کے منافی نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں ان کو کتنا ہی مال و متاع مل جائے، دنیا میں کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، تو یہ ان نعمتوں کے اوپر فلاح کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ان نعمتوں کو فلاح نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 70 پر آ کر ہمارا اس صورت جو چوتھا حصہ ہے اختتام پذیر ہوتا ہے، سورت کا چوتھا حصہ آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 70 تک، اور سورت کا چوتھا حصہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات کی کہ سورت کا جو چوتھا باب ہے اس کے اندر شرک فعلی کا رد ہوگا، اسی طرح اتخاذ ولد کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غیب دان ہونے کے اور اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے کے عقلی دلائل ہوں گے، ترغیب القرآن، بشارت للمؤمنین، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چوتھے باب کے اندر گزر گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سورت کا پانچواں باب ہے، سورت پانچواں باب ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 71 سے لے کر سورت کے اختتام، سورت کا پانچواں باب ہے، آیت نمبر 71 سے 109 تک، سورت کے اختتام تک سورت کا پانچواں باب ہے۔ اور پانچواں باب جو ہے اس کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، پانچویں باب کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، یہ آپ لوگ نوٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ میں اس طرح آہستہ آہستہ بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ کریں، تو لکھتا بھی ہے یا نہیں لکھتا؟ جی سر، نوٹ کرتے ہیں۔ جی سر کرتے ہیں۔ صحیح، اچھا کرتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ تو پانچویں باب کے اندر یہ جو پچھلے ابواب کے اندر عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، پچھلے ابواب کے اندر جو عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، دنیاوی عذاب کا، وہ عذاب جو کہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے، اس کے دو نمونوں کا تذکرہ ہوگا، اس کے دو نمونوں کا تذکرہ ہوگا، دو مثالوں کا تذکرہ ہوگا، ایک قصہ نوح کی صورت میں اور ایک قصہ فرعون کی صورت میں، ایک قصہ نوح کی صورت میں اور ایک قصہ فرعون کی صورت میں۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، آپ کو یقیناً وہ سن کر مزہ آئے گا کہ اس صورت کے شروع میں کر کے میرا خیال ہے آیت نمبر 22 میں غالباً ایک تذکرہ ہوا تھا مشرکین کا، کہ جب ان کو وہ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے تو وہ جو ہے وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو وہ پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ آیت یاد ہے؟
یہ ہم نے پڑھی تھی اسی صورت کے شروع میں، جی 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 سر سر یاد ہے؟ جی اب یہ جو دونوں واقعات ذکر ہوں گے، عذاب کے نمونے کے طور پہ، اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں واقعات کے اندر اور اس آیت کے اندر کیا چیز کامن ہے؟ سر پانی، یعنی کہ بالکل، قوم پانی میں جو غرق فرعون ہے، ہونا، بالکل جی پانی میں غرق ہونا جو ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر کیا عذاب آیا؟ وہ پانی میں غرق ہوئی. فرعون جو ہے وہ اس کو کس طرح پکڑا گیا؟ وہ پانی میں غرق ہوا. تو یہ جو پچھلے آیت نمبر 22 کے اندر جو تذکرہ ہوا تھا، وہی چیز جو ہے اسی سے مطابقت رکھنے والے دو قصے جو ہیں وہ یہاں پر بطور نمونہ عذاب کے ذکر ہوں گے. یہ مجھے تو میں نے یہ پڑھا تو مجھے تو اس کا بڑا یعنی کہ بڑا لطف آیا اس نقطے کا، اور واقعتاً یہ نقطہ جو ہے یہ بنتا بھی ہے، یعنی کہ مناسبت موجود ہے دونوں چیزوں میں. تو دوسری وجہ یہ ہے ان دونوں قصوں کو ذکر کرنے کی کہ چونکہ نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بالکل آغاز کا ہے، اور فرعون کے غرق کا قصہ جو ہے یہ تقریباً اواخر کا ہے، آخری دور کا ہے، یعنی کہ انبیاء کے آخری دور سے اس کا تعلق ہے. تو اسی لیے تذکرہ کیا، اور درمیان والے جتنے بھی قصے ہیں باقی انبیاء کی قوموں کے جو قصے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، وہ دونوں قصے ان دونوں واقعات کے درمیان کے ہیں. وہ دونوں قصے ان دونوں واقعات کے درمیان کے ہیں. پہلے اور آخری کا تذکرہ کر دیا تو اس سے درمیان والی چیزوں کی طرف بخود اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ سورہ یونس کے اندر آخر میں حضرت نوح اور موسیٰ کا قصہ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ انہی دونوں قصوں کو کیوں ذکر کیا، کسی اور قصے کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ جی آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر. جی سر. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ بطور نمونہ عذاب کے ان دونوں قصوں کا تذکرہ ہوگا. جس طرح دنیا کے اندر ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، جس طرح فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، تو اسی طرح جو ہے یہ جو ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ہے کہ تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، وہ کوئی خالی خولی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. انہیں کو نقلی دلائل بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس میں کیا ہوگا؟ ایک بھائی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ اس سورت کے اندر تو یونس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، اس سورت کا نام یونس سورہ یونس کیوں ہے؟ اب جو ہے وہ اسی حصے کے اندر، سورت کی اس آخری باب کے اندر عذاب آنے سے قبل توبہ کرنے کی ترغیب، عذاب آنے سے پہلے توبہ کرنے کی ترغیب کے طور پہ یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر ہوگا. عذاب آنے سے پہلے توبہ کی ترغیب، اور اس ترغیب کے لیے قصہ یونس کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح شرک کی اقسام کا رد ہوگا، شرک کی چند اقسام کا رد ہوگا، اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے ترغیب الی القرآن. جی سمجھ آ گئی؟ کوئی خلاصہ بیان کرے گا 5ویں باب میں کیا بات کی ہے، کیا مضامین ہم نے لکھوائے ہیں؟ سر میں کروں؟ جی بتائیے. پچھلے باب میں جو ہم نے دنیاوی عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کا یعنی کہ ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی مثالوں کا، اس کی ان دو کی مثالوں مثالوں کا تذکرہ ہوگا، ان کی 2 مثالوں کا تذکرہ ہوگا، قصہ نوح اور فرعون کی صورت میں. جی. اور اس میں یعنی کہ ان کا بطور نمونہ عذاب کا ہوگا کہ جو قصہ نوح ہے وہ آغاز کا ہے، اور جو قصہ فرعون ہے وہ آخر کا ہے، کہ ان دونوں کے درمیان میں باقی سب قصے آتے ہیں. جی. اور عذاب آنے سے پہلے توبہ کی ترغیب کا قصہ یونس کا ذکر ہوگا، یعنی کہ ان کا ذکر ہوگا. قصہ یونس کا تذکرہ اسی لیے ہے، مطلب اس سے مقصد ہے ذکر کرنے سے کہ عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. اور شرک کی چند اقسام کا تذکرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے ترغیب القرآن، ترغیب القرآن.
ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، ترغیب علی القرآن، نہیں لا الہ، الہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ترغیب الی القرآن یعنی کہ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف ترغیب. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ قرآن خیر. کی طرف. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ابھی کسی کا سوال کوئی ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم یہ شروع کرتے ہیں آخری حصہ انشاءاللہ. شیخ یہ باب کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ 71 سے سورت کے آخر تک، ٹھیک ہے. جی اکمل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ عروج پہ ہے. ویسے بھی کچھ فیکٹریز میں رات کی شفٹ بھی چلتی ہے، جی اور بھی جو فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں، ایسا ہی ہے، میجورٹی دن کو سوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے یہ کیسا ہے؟ یہ اس کے اوپر یعنی کہ کوئی حلت اور حرمت بات تو اس بارے میں نہیں کی جا سکتی. یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، سب انسان اس بات کو جانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ اگر آپ رات کے وقت 2 گھنٹے سوئے نا، اور دن کے وقت اگر آپ 5-6 گھنٹے بھی سوئیں، تو آپ دن کی 5-6 گھنٹے کی نیند جو ہوتی ہے وہ رات 2 گھنٹے کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس چیز کا آپ نے بھی شاید تجربہ کیا ہو، میں نے تو کوئی جی مرتبہ اس بالکل چیز کو بالکل ایسا ہوتا. بالکل کیا. تو یہ بات تو بالکل یعنی کہ فطرتی اور مشاہداتی چیز ہے کہ رات کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے. اسی لیے رات کے وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سکون جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. باقی مخلوقات بھی جو ہیں، پرندے بھی اپنے اپنے واپس لوٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی کہ ان کو انسانوں نے تو یہ نہیں سکھایا نا کہ رات کے وقت وہ آرام کریں. تو یہ ایک فطرتی سی جی چیز ہے. جی البتہ اب جی بالکل. اگر کسی بندے کی یعنی کہ اس طرح کا اس کا معاش کا سبب ہے جس کے لیے اس کو رات کو کام کرنا پڑتا ہے تو مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر حلت یا حرمت والا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں بغیر محسوس گناہ ہوتا. یا اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہیں ہے. نہیں، اگر وہ فرائض سے کوتاہی نہیں کرتا، فرائض کو ادا جی کرتا ہے اپنے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. جی بالکل. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے علیہم ان لوگوں پر. کس چیز کو تلاوت کیجئے؟ نبأ نوح، نوح علیہ السلام کے قصے کو. نوح علیہ السلام کا قصہ ان کو پڑھ کر سنائیں، ان پر تلاوت کریں. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں بھاری لگتا ہے، اگر تمہیں بہت بہت برا لگتا ہے، مقامی میرا کھڑا ہونا یا میرا تمہارے اندر رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے. اگر تمہیں میرا ادھر رہنا اور میرا تمہیں اللہ کے احکام اور اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا تمہیں برا لگتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، میں تو اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس تم جمع کر لو، تم پختہ کر لو اپنی تدبیر کو اپنے شرکاء کے ساتھ، جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، اپنے معبود سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا کر اپنی تدبیر پختہ کر لو. یعنی کہ میرے خلاف جو تم نے پلاننگ کرنی ہے وہ تم میرے خلاف کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا یہ معاملہ، تمہاری تدبیر تمہارے اوپر غمتن، کسی بھی غم کا باعث، کسی بھی شیدگی کا باعث تمہارے اوپر نہ ہو. یعنی کہ تم نے جو میرے خلاف پلان کرنا ہے اس کو کر لو، اور بے شک اس کو ظاہر بھی کر دو، اس کو چھپا کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم مقضو الیہ، اور پھر میرے ساتھ فیصلہ، میری طرف فیصلہ جو ہے وہ لے آؤ. یعنی کہ جو تمہاری یہ جو تدبیر ہے اس کو تم میرے خلاف نافذ کر دو. ولا تنظرون، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. اے میری قوم، اگر تمہیں توحید کی دعوت دینا اور تمہیں نصیحت کرنا تمہیں برا لگتا ہے، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں ایسا کرنا برا لگتا ہے، ٹھیک ہے.
مجھے اس بات کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرا اللہ پر توکل ہے. فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنی تدبیر جو ہے اس کو پختہ کر لو، اپنے شرکاء کو بھی ساتھ ملا لو، اور پھر اس کو چھپا چھپا کر بھی بے شک مت رکھو، بے شک اس کو علی الاعلان ظاہر کر دو. تو پھر میرے خلاف جو تم نے تدبیر کرنی ہے اس کو کر گزرو، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. اس آیت کے اندر جہاں پر تسلی ہے اور تخویف ہے. تسلی کس طرح ہے؟ تسلی اس آیت کے اندر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نوح علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں شجاعت اور بہادری، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں شجاعت اور بہادری اس کا تذکرہ کیا ہے. تخویف کس طرح ہے؟ تخویف جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ اگر تمہیں میرا دعوت دینا ناگوار گزرتا ہے تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے اللہ پر توقع کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہ خود ہی میری طرف سے تمہارے ساتھ نپٹ لے گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ شاید یہ بات ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید تم میری بات اسی لیے نہیں تسلیم کر رہے کہ میں تمہارے سے پیسے مانگتا ہوں، شاید میری بات تم اس لیے تسلیم نہیں کر رہے میں تمہارے سے کوئی بدلہ یا کوئی اجر جو ہے وہ مانگتا ہوں. تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، اگر تم دعوت توحید کو قبول کرنے سے اعراض کرو، تو یہاں پر ہم محذوف نکالیں گے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تم پھر بھی جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فما سألتکم من اجر، میں تو تم سے کسی بدلے کا، معاوضے کا طلبگار ہوں ہی نہیں، میں تم سے کون سا کوئی پیسے مانگتا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے، مجھے میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں، میں تابع دار لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں فرما بردار لوگوں میں سے ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ. فَكَذَّبُوهُ، جب یہ نوح علیہ السلام نے یہ ساری بات کی تو ان کی جو قوم ہے اس نے کیا کیا؟ اس قوم نے ان کی تکذیب کی. یہ جو تکذیب ہے یہ آگے جو عذاب کا ذکر ہوگا اس کے لیے سبب ہے، اس عذاب کا سبب یہ تکذیب ہے. فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی کہ اس قوم نے جھٹلایا نوح کو. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی نوح کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو نوح کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے بنایا ان لوگوں کو خلائف، پیچھے آنے والے یا جانشین بنایا. ان لوگوں کا جو ہلاک ہو گئے تھے ان کا جانشین ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے نجات دے دی تھی. اور باقی جو لوگ تھے ان کا کیا بنا؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. انظر، پھر دیکھیے کہ کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، جن لوگوں کو انبیاء نے، جن لوگوں کو نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے اس کو تکذیب کی اور قبول نہیں کیا. تو ان لوگوں کا انجام اور ان لوگوں کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں جو ہے وہ سبب عذاب ذکر ہوا ہے اور تکذیب کا نتیجہ کیا نکلا اس کا تذکرہ ہوا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ یہ دونوں قصے جو ذکر ہوں گے ان دونوں قصوں کے اندر غرق جو ہے، غرق وہ جو ہے وہ کامن چیز ہے. اب ادھر ایک اور بڑی زبردست بات ہے، یعنی کہ وہ شاید وہ سن کے بھی آپ کو اچھا لگے، مزہ آئے. وہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر تین قصے ہیں. کون کون سا قصہ ہے اس باب کے اندر؟ کمل بھائی آپ بتائیں گے کون کون سا قصہ ہے اس حصے کے اندر، باب کے اندر اس کا؟ سر حضرت یونس علیہ السلام کا، اور یہ ان کے عذاب کا، فرعون کا، اور نوح علیہ السلام کا. تو یہ فرعون کے قصے میں اور نوح علیہ السلام والے قصے میں میں نے آپ کو کامنالٹی بتائی ہے. وہ کیا کامنالٹی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سر پیچھے آیات میں کشتی کا ذکر ہوا تھا،
کہ جو کشتی میں جن کی کشتی پانی میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، میں تو نے یہ اس کا پوچھا ربط ہے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اور فرعون کے قصے میں کیا چیز کامن ہے؟ کیا چیز شیخ میں کامن ہے؟ بتاؤں؟ پانی میں غرق ہونا سر. ان کی قوم کو بھی یہ عذاب ملا اور ہاں فرعون کو بھی پانی میں غرق کیا گیا. ہاں، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ جو تیسرا قصہ ہے یونس علیہ السلام، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. جی بالکل، وہ پانی سے ہی اللہ پاک نے انہیں بچایا. ہاں، تو یہ کیسی یعنی کہ کیسی مزے کی جنہوں نے بات ہے. آیات کو جھٹلایا اللہ نے ان کو پانی میں ہی غرق کر ہاں، دیا، اور جنہوں یعنی نے کہ آیات کو اتباع کی تینوں اللہ نے قصوں پانی کے سے ہی اندر ان کو بچا دیا. تینوں جی جی قصوں کے اندر جو ہے وہ جس طرح فرعون پانی میں غرق ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہوئی، اور جی یونس علیہ السلام کا والا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی پانی کے اندر ڈوبنا موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ پانی کے جی اندر بالکل. ڈوبنا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نگل لینا اس کا مچھلی کا، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو جی جی یہ جو ہے یہ ایک یعنی کہ یہ لطائف قرآنیہ میں سے ہے. یہ اس طرح کے نکات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا بندے کو مزہ دیتے ہیں. بہرحال جی یہ میں صرف اسی لیے پوچھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں نا انگیج کروں ساتھ. جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں نا، ان میں اگر انگیج نہ کیا جائے، یا خود میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کلاس بس چل رہی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بندے کو بہت نیند بھی آتی ہے اور توجہ بھی بعض دفعہ جو ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ نہیں رہتی. اس لیے میں درمیان میں پوچھتا ہوں کہ سارے جو جی ہیں سر، وہ اچھا رہتا ہے بالکل. ہاں اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعده نوح علیہ السلام کے بعد، رسلا کئی رسولوں کو، الى قومهم ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، اور وہ قوم والے جو ہیں وہ ان کے وہ جو انبیاء ہیں وہ اپنے قوم کے پاس بینات لے کر آئے، یعنی کہ واضح دلائل لے کر آئے. اور فما کانوا لیؤمنوا، اور نہیں تھے یہ لوگ، یہ قوموں والے ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں ایمان لانے والے نہیں تھے؟ بما کذبوا به من قبل، اس تکذیب کی وجہ سے جو تکذیب یہ لوگ پہلے کر چکے تھے. کیونکہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے تکذیب کی، پہلے انبیاء کو جھٹلایا. اس جھٹلانے کا جو نتیجہ نکلا، اس جھٹلانے کی سزا جو ملی وہ یہ تھی کہ پھر ان سے ایمان کی توفیق سلب ہو گئی. ٹھیک ہے، فما کانوا لیؤمنوا، ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں ایمان لانے والے نہیں تھے؟ بما کذبوا به من قبل، اس وجہ سے کہ جو وہ تکذیب کر چکے تھے اس سے پہلے، کیونکہ وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے، اس وجہ سے پھر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ان کی پہلے تکذیب کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ وہ پھر ایمان سے محروم کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے یا کوئی فرد جو ہے وہ حق پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا رہتا ہے تو اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کو حق کو قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے ان کو ایمان لانے کی توفیق سے محروم کر دیا گیا. ذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. اپنی حد سے تجاوز جو لوگ کرتے ہیں اناد کے ذریعے، حق کی تکذیب کے ذریعے، ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں. اور ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، یہ جو ایک آیت گزری ہے درمیان میں، آیت نمبر 74، اس کے اندر جو ہے وہ سابقہ جو قصے تھے ان کی طرف، جو دونوں نوح علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان والے جو قصے ہیں ان سارے قصوں کی طرف اس آیت کے ذریعے اشارہ ہو گیا ہے. ان سارے قصوں کی طرف ان آیات کے ذریعے اشارہ ہو گیا ہے، اس آیت کے ذریعے اشارہ ہو گیا ہے. اور اب جو ہے پھر آخری قصوں میں سے ایک قصے کی طرف انتقال ہو رہا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا استکبروا وکانوا قوما مجرمین، اور پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ہارون فرعون اور فرعون کے حواریوں کی طرف اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر، استکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین،
اور تھے وہ مجرم قوم تھی، انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی تکذیب کی اور تکبر کا اظہار کیا۔ یہ جو انبیاء کے قصے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر انبیاء کے قصے ذکر ہوتے ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں نا، مختلف صورتوں کے اندر انبیاء کے قصے ذکر ہوتے ہیں۔ جی سر۔ تو یہ جو انبیاء کے مختلف جگہوں پہ قصے ہوتے ہیں، ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی قصہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ ہو، لیکن ہر جگہ پر اس کا مقصد مختلف ہو، جگہ پر اس کا مقصد مختلف ہو۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ جو ذکر ہوا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، یہ جو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 71 کے اندر، اب ادھر جو مقصد ہے، ادھر مقصد ایک تو تسلی دینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تخویف ہے، اور نوح علیہ السلام کی بہادری کا بیان یہاں پر مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جب ایک جگہ پر ایک قصے کو بیان کر دیا تو دوسری جگہ پر دوبارہ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیسری جگہ پر دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، چوتھی جگہ پر دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کئی قصے ایسے ہیں جو کہ کئی جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر اس قصے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ہر جگہ پر اس سے جو مطلب، مقصود، مراد ہوتا ہے، اس قصے کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا تذکرہ ہوگا فرعون کے ساتھ، تو یہ جو اس صورت کے اندر پچھلے ابواب کے اندر جو بار بار وعید دہرائی گئی ہے، یعنی کہ جو صورت کا پہلا باب تھا اس میں 6 دفعہ وعید دہرائی گئی، ٹھیک ہے، سورت کا جو دوسرا باب تھا اس کے اندر 5 دفعہ وعید کو دہرایا گیا، اسی طرح اس میں بھی تخویف اخروی تھی، اور سورت کا جو تیسرا باب تھا اس میں 8 مرتبہ جو ہے وہ وعید کو، 8 آیات کے اندر اس میں وعید تھی، اور جو سورت کا چوتھا باب ہے اس کے اندر جو ہے وہ وعید والی آیات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر شرک رد تھا۔ اب یہ جو پچھلی آیات کے اندر سورت کے شروع میں تخویف دنیاوی ہے کہ دنیا کے اندر بھی عذاب کر سکتا ہے، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اب ادھر جو انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دراصل اس یعنی کہ یہاں پر مقصد جو ہے وہ پیچھے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کی مثالیں دینا مقصد ہے۔ یہاں پر انبیاء کے قصے جو بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پہلے جن عذابوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ کوئی صرف خالی وعدے یا خالی نعرے نہیں ہیں، بلکہ ان کی حقیقت بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعتاً ہو بھی چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا فرعون کے ساتھ جو قصہ ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ قصہ جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔